کیوں لوگ سڑکوں پر آتے ہیں، احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ عدالتوں سے انہیں ریلیف نہیں مل رہا یا عدالتوں سے ان کی امیدیں چھینی جا رہی ہیں۔ یہ لوگ 11 دنوں سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں ہے ریاست؟ ریاست سے ایک شخص نہیں آیا ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے، پوچھنے کے لیے کہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے کیوں ہیں۔ میں نے تو نہیں بی ایل اے کو ووٹ دیا، میں تو بھی بی ایل اے کو نہیں جانتی، نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے، میں تو اپنی ریاست سے پوچھوں گی۔ کیا حالات پیدا کر دیے ہیں بلوچستان میں، پرامن آوازوں کو دبا دبا کے اتنی زیادہ ریکروٹمنٹ بڑھ رہی ہے بی ایل اے کی۔ اصل سوال یہ ہے کہ کانفلکٹ کون چاہتا ہے؟ دیکھیں، ناراض تو کوئی نہیں ہے، بس اپنی ایک پرامن مزاحمت لوگ کریں اپنے حقوق کے لیے، اپنی جو رائٹ ٹو لبرٹی ہے، رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے، اس کے لیے۔ انفیکٹ کل رات کو میں ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی عطا اللہ مینگل صاحب کا، جہاں وہ یہی باتیں کر رہے تھے، اور آئی تھنک وہ 10 سال سے بھی زیادہ پرانا ایک انٹرویو تھا، جس میں یہی باتیں جو آج ہم ادھر کر رہے ہیں وہ اس وقت کر رہے تھے۔ اور یہ دکھاتا ہے کہ ریاست کی کوئی کبھی بھی کسی سٹیج پر نیت نہیں ہوئی اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے۔ کبھی کمیشن بنا دیا جاتا ہے، کبھی کمیٹی بنا دی جاتی ہے، لیکن اس میں سے کچھ نکلتا نہیں ہے۔ اور نکلتا اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ جو پالیسی ہے، یہ ہماری جو ایک اسٹیٹ کی اتھارٹیرین رجیم بن چکی ہے اور 70 سالوں سے ہے۔ جمہوریت اس ملک میں کبھی بحال نہیں ہوئی، آئین کبھی بحال نہیں ہوا۔ تو یہ جو ایک سیٹ اپ ہے نازی جرمنی والا، جہاں یہ پریکٹس شروع ہوئی تھی، وہی چیز 70 سالوں سے اس ملک میں بھی چل رہی ہے۔ آپ نے مینگل صاحب کا ذکر کیا ہے، اچکزئی صاحب ہوں، مینگل صاحب ہوں، اس معاملے کو پارلیمان میں اٹھاتے رہے اور مختلف پلیٹ فارمز پہ بھی اٹھاتے رہے۔ میڈم، آپ نے کبھی ان کا ساتھ دینے کی کوشش کی، کبھی کوئی پیغام بھیجا کہ آپ کے ساتھ ہم مل کر کوئی ایسی تحریک یا کوئی ایسا سیٹ اپ یا کوئی ایسی پٹیشن؟ کیونکہ ظاہر ہے پارلیمان کی جو نمائندے ہیں وہ بھی اگر ہمارے کورٹس میں اگر شامل ہو جائیں، اس پٹیشن میں شامل ہو جائیں، تو بات زیادہ پر اثر ہو جاتی ہے۔ آپ نے کبھی ریکویسٹ کی انہیں؟ دیکھیں، میرا ریکویسٹ نہ ریکویسٹ کرنے سے، وہ تو اس جد و جہد کو بہت پہلے سے چلا رہے تھے، میرے شاید پیدا ہونے سے بھی پہلے وہ چلا رہے تھے۔ جب سے ہم اس میں آئے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، ایک تو آبویسلی اس کا ایکٹیوسٹ سڑکوں پر آنا، احتجاج کرنا، لیکن کیوں لوگ سڑکوں پر آتے ہیں، احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ عدالتوں سے انہیں ریلیف نہیں مل رہا یا عدالتوں سے ان کی امیدیں چھینی جا رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو مسنگ پرسنز کی فیملیز میں تھوڑا سا ہوپ ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہ بھی ان سے چھینا گیا ہے۔ تو یا یہ چیز ایک پٹیشن سے حل نہیں ہوگی، یا یہ چیز صرف ایک سیاسی جماعت کی لابینگ سے یا ان کے ایڈوکیسی سے نہیں چینج ہوگی۔ یہ اس وقت چینج ہوگی جب تمام جو مظلوم محکوم آوازیں ہیں، قومیں ہیں، وہ مل جل کے ایک جد و جہد کرے ایک یونائٹڈ پلیٹ فارم کے تحت، کہ کچھ ریڈ لائنز ہیں جو سب کو رسپیکٹ کرنی ہوں گی، ایک جبری گمشدگیوں کے حوالے سے، ماورائے عدالت قتل کے حوالے سے، کہ اکراس دا بورڈ، چاہے کوئی سیاسی جماعت ہو، کوئی سول رائٹس موومنٹ ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہمیں ایک بالکل یونائٹڈ فرنٹ دکھانا ہوگا۔ جب تک سب اکٹھے نہیں ہوں گے، سڑکوں پر نہیں ہوں گے، احتجاج اکٹھے نہیں کریں گے، یہ چیز نہیں ہو سکتی، چینج نہیں آ سکتا۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ریاست کو سارے کے سارے معاملات کا مورد الزام ٹھہراتی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتی کہ ریاست جو ہے وہ ریاست کی بقا کے لیے یہ کر رہے ہیں، ریاست اپنی سالمیت کی یا پھر ملک ٹوٹنے کو بچانے کے حوالے سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں؟ ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست کیا یہ ادارے ہوتے ہیں؟ یہ ادارے کس کے لیے اقتدار ہولڈ کرتے ہیں؟ اس پہ بہت جورسپروڈنس بھی ہے، پوری دنیا کی جو ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے اس میں اگر آپ دیکھیں، ریاست وہ ہوتی ہے جو ایک ٹرسٹ کے طور پر لوگوں کے لیے پاور ایکسرسائز کرتی ہے۔ اگر ریاست اپنے ہی لوگوں کے خلاف جبر کرے، اگر ریاست اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی قانون کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر تو لوگ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ریاست تو نہیں۔ ریاست تو آپ عوام دشمن ریاست بن چکی ہے، جہاں نہ وہ اپنے آئین کا رسپیکٹ کرتے ہیں، نہ اپنے قانون، نہ اپنے عدالتی نظام کا۔ یہ لوگ 11 دنوں سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں ہے ریاست؟ ریاست سے ایک شخص نہیں آیا ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے، ان سے پوچھنے کے لیے کہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے کیوں ہیں۔ تو ریاست تو وہی ایلینیشن والی پالیسیز استعمال کری ہیں جو 1971 میں ہم نے دیکھا۔ ان نے اپنی بے وقوف، ڈینجرس، خطرناک پالیسیز کی وجہ سے ہمارا جو ملک ہے، جو ہمارے لیے بہت عزیز ہے، وہ ٹوٹا تھا۔ ہم نہیں چاہتے وہ چیز پھر سے ہو، تو ہم اس ملک کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ خواتین اس ملک کی انٹیگریٹی کے لیے لڑ رہی ہیں، ریاست تو ایبسنٹ ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تو آپ ان کی بات کر رہی ہیں، جائز ہے،
ہر معاملے میں ماورائے عدالت قتل ہو، جبری گمشدگی ہو، اس معاملے کی بہرحال مذمت کی جانی چاہیے اور پورا پاکستان کر رہا ہے اس کو. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں انسانی حقوق کی آپ بات کرتی ہیں، دوسری طرف BLA کی طرف سے جو پنجابی مزدور وہاں پہ ہوتے ہیں بسوں سے اتار کر ID کارڈ چیک کر کے مارا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کی طرف سے مذمت آنی چاہیے؟ تو ہم نہیں کرتے، ہم تو آل فارمز آف وائلنس کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن ریاست کہتی ہے ہم سے سوال نہ پوچھو اس پہ. کون ذمہ دار ہے سیکیورٹی کی؟ کس کی ذمہ داری ہے کہ پاکستانی شہریوں کی جان کا تحفظ ہو؟ ریاست. تو میں نے تو نہیں BLA کو ووٹ دیا، میں تو بھی BLA کو نہیں جانتی، نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے. میں تو اپنی ریاست سے پوچھوں گی، وہ لوگ بھی اپنی ریاست سے پوچھیں کہ آپ نے کیا حالات پیدا کر دیے ہیں بلوچستان میں پرامن آوازوں کو دبا کے کہ اتنی زیادہ ریکروٹمنٹ بڑھ رہی ہے BLA کی. اصل سوال یہ ہے کہ کانفلکٹ کون چاہتا ہے؟ کیا یہ لوگ چاہتے ہیں جو آپ کے آئین اور نظام کو مانتے ہیں، آپ سے بات کرنے آتے ہیں، یا وہ لوگ آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں سے بات کریں گے جن کی دن بہ دن آپ ریکروٹمنٹ بڑھاتے جا رہے ہیں ان پالیسیز کی وجہ سے. ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا، ہم اپنے آخری مراحل کی طرف جا رہے ہیں، آپ کیا حل دیکھ رہی ہیں؟ آپ نے کہا میں عدالتوں میں جا چکی ہے، آپ ہوتی وکلا عدالتوں میں جا چکے ہیں، اب اس کے علاوہ کیا حل ہے؟ آپ اس کو مستقل طور پر اگر تمام کی تمام پارٹیز شروع دن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ یکجان ہو جائیں تو پھر اس معاملے کا یہ معاملہ حل کی طرف جا سکتا ہے، لیکن یہ معاملہ ہوا نہیں ہے، پارٹیز آپس میں بیٹھتی نہیں ہیں اس معاملے کو حل کرنے کے لیے، پھر کیا حل ہے؟ دیکھیں، حل تو وہی ہے، عوام کے ہاتھ میں حل ہے، اور عوام کو یکجا ہونا ہوگا، عوام کو اکٹھا ہونا ہوگا. بیکاز کوئی بھی سیاسی جماعت آپ دیکھتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ادھر آتے ہیں، جب اقتدار میں ہوتے ہیں. اب مریم نواز صاحبہ کی تصویریں تھیں ان لوگوں کے ساتھ، یہی ان بچیوں کے ساتھ، انہی ماؤں کے ساتھ. کہاں ہے مریم نواز آج؟ تو یہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ حکومت میں ہوتے ہو پھر آپ نہیں آتے، ان کی آواز نہیں پہنچتی. عوام کے ساتھ کھڑی ہے، پورے کا پورا پاکستان کھڑا ہے، آوازیں بلند کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، جتنا بھی ان کا. لیکن دیکھیں کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے حوالے سے مین اسٹریم میڈیا پر کوئی خبر نہیں چلتی، علی وزیر کے حوالے سے مین اسٹریم میڈیا پر کوئی خبر نہیں چلتی. ان خواتین کے کیمپ کے حوالے سے آپ نے میڈیا پر 11 دن سے ایک ٹکر دیکھا ہے کہ بلوچستان سے خواتین آئی ہوئی ہیں؟ یہ اسٹیٹ آف کنٹرول میڈیا ہے، یہ ملک کی کنڈیشن ہے. تو اس طرح سانس لینے کی اجازت نہیں ہے، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو لوگوں کو آپ کس طرف دھکیل رہے ہیں؟ آج سے